الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی صفات میں 2 صفتوں کا اور اضافہ فرمایا۔ پہلی صفت متقین کی تھی یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمائی گئی۔ آیت نمبر 4 کے اندر 2 صفات مزید ذکر کی گئیں۔ پہلی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو نازل کی گئیں آپ سے پہلے انبیاء کرام پر۔ چوتھی صفت ہے۔ اور 5ویں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ آخرت پر پورا پکا یقین رکھتے ہیں۔ اب چوتھی یہ جو صفت ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام پر نازل کیا گیا۔ اس میں ایمان لانے کے لیے یہ شرط قرار دی گئی کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی مانے، سمجھے، جانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات ہیں ان کو بھی سچا جانے اور سمجھے، اور جو ان پر وحی کی گئی اس وحی کو برحق مانے، اور یہ سمجھے کہ یہ ساری کتابیں جو پہلے انبیاء کرام پر آئی اپنے زمانے میں قابل عمل تھیں۔ اپنے زمانے میں ان نبیوں کے زمانے میں وہ کتاب قابل عمل تھی، اب وہ کتاب قابل عمل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وجہ سے وہ کتاب منسوخ ہے۔ اب کوئی اور شریعت نہیں چلے گی، شریعت اسلام ہی چلے گی۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آسمانی کتاب میں سے انجیل کا ایک ورق پڑھ رہے ہیں۔ تورات پڑھ رہے تھے، آپ تورات پڑھ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ حالانکہ آسمانی کتاب ہے،
پہلے نبی کی کتاب ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، لیکن آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا عمر تم نہیں دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عمر، اے عمر، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. فرمایا تم تو یہ کتاب پڑھ رہے ہو جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی، حالانکہ یہ دور قرآن مجید کا ہے، یہ وقت قرآن مجید کا ہے. اگر یہ تو کتاب ہے، صاحب کتاب جن پر یہ تورات نازل کی گئی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، میری بات ماننی پڑتی، میرے اوپر کلمہ پڑھنا پڑتا. اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والسلام جو اخیر زمانے میں تشریف لائیں گے تو ان کا کلمہ یہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بلکہ ان کا کلمہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ پہلی جو نماز ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے وہ نماز فجر ہوگی، اس کی اقامت لگ رہی ہوگی، اور اتنے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کی مسجد کے اوپر آسمان سے تشریف لائیں گے. یہ مسلمان ان کو دیکھ لیں گے کیونکہ باہر مسجد کے دروازے سارے بند ہوں گے اور باہر دجال اپنی قوتوں اور فوج کے ساتھ کھڑا ہوگا. نماز کے بعد مقابلہ ہونے والا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا الصلاۃ والسلام پر جب مسلمانوں کی نظر پڑے گی تو باقاعدہ وہاں سیڑھی رکھی جائے گی جس سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نیچے تشریف لائیں، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں سبب کی ضرورت ہے. آسمان دنیا سے تشریف لے آئے بغیر سیڑھی کے، اور یہاں آئیں گے وہاں سے نیچے سیڑھی پر. پھر آتے امام مہدی ان کو پہچان لیں گے، اور چونکہ امام وہ ہوں گے، تکبیر میں نے عرض کیا لگ رہی ہوگی، تو حضرت امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام بنانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، اللہ نے تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ فضیلت دی ہے. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امت کا ایک فرد نبی کا امام بن جائے، پیغمبر کا امام بن جائے. چنانچہ وہ ایک نماز امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد باقی سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. تو یعنی وہ جو انبیاء کرام تھے ان کا دین، ان کا کلمہ منسوخ ہو گیا قرآن کی وجہ سے. اب ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے قرآن پر، اور کیسا منسوخ ہوا؟ یعنی یہ بھی نہیں کہ دونوں کو ساتھ چلا سکیں، اہل کتاب اپنے دین کو ساتھ چلائیں اسلام کے ساتھ ساتھ. ایک بہت بڑے اہل کتاب میں سے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے عالم تھے یہود کے، تورات کے بڑے عالم تھے، زبردست مسلمان ہو گئے. جب وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہودیوں کو بلائیں اور مجھے چھپا دیں، ان سے پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا آدمی ہے، پھر آپ مجھے ظاہر کریں، میرے اسلام کی ان سے بات کریں، میرے سامنے آپ کریں گے تو وہ پھر جائیں گے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور حضرت عبداللہ ابن سلام کو چھپا دیا اور ان سے پوچھا میاں تم میں سے عبداللہ ابن سلام کون سا آدمی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہمارا نیک سردار ہے، سب سے بڑے نیک سردار عالم کا بیٹا ہے.
آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام مجھ پر کلمہ پڑھے پھر تم کلمہ پڑھ لو گے جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر ہو جائے تو پھر تو پڑھ لو گے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اگر ہو جائے تو پھر ہم پڑھ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو بلایا اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے پھر ان کے سامنے کلمہ پڑھا زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ فوراً اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ جی فریبی اور جھوٹا ہے، جھوٹے کا بیٹا ہے۔ اسی مجلس میں وہیں اسلام نہیں لائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام اس درجے کے آدمی تھے، اس کیٹیگری کے آدمی تھے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہود کے مذہب میں ہفتے کے دن یہ بابرکت ہے، اور اسلام میں ہفتے کے دن کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام میں جمعے کا دن بابرکت ہے سب دنوں میں سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو جمعے کا دن اسلام میں بابرکت ہے، ہفتے کا دن مذہب یہود میں بابرکت ہے، تو میں کیوں نہ جمعے کی بھی تعظیم کرتا ہوں ہفتے کی بھی کروں، دونوں دینوں پر عمل ہو جائے گا، دونوں اسلامی دین ہیں، اللہ کے دین ہیں۔ یہ بھی برحق پیغمبر پر نازل ہوا قرآن مجید، وہ بھی برحق پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اسلام ہفتے کے دن کی تعظیم سے منع نہیں کرتا، جمعے کے دن تعظیم کا کہتا ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم سے منع نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے دل میں یہ خیال مبارک آیا، خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گی۔ یہ عبداللہ ابن سلام کے اس خیال پر یہ بات قرآن مجید کی نازل ہوئی، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو تم کہہ رہے ہو ہفتے کے دن کی تعظیم کریں، اسلام میں منع نہیں ہے، یعنی دوسرے دین پر عمل کرنا، دین برحق پر صرف عمل کرنا، جس کا اسلام نے منع بھی نہیں کیا ہفتے کے دن کے بارے میں کچھ، قرآن مجید نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے اتباع میں اس کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا سری دشمن۔ اب آپ دیکھیں منسوخ شدہ دین پر جب ایک مسلمان عمل کرنا چاہ رہا ہے اس کو اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ پکا ٹھکا ایمان قرآن مجید پر ہونا چاہیے۔ بس یہاں صرف ہمیں آج اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے زمانے میں جتنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھیجے وہ سارے کے سارے برحق ہیں، سچے ہیں، کیونکہ اب ہمیں تو نہیں پتہ کتنے ہیں۔ ایک روایت میں 1,24,000 ہیں جو مشہور روایت ہے، ورنہ 1,44,000 کی بھی روایت ہے۔ پھر بعض حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے مبارک نام قرآن مجید احادیث مبارکہ میں ہیں، لیکن سب کے ہیں بھی نہیں۔ اس لیے ہمیں بس اتنا ہی ایمان لانا ہے جو اللہ نے پیغمبر بھیجے سارے کے سارے برحق اور سچ تھے، اور جو اللہ نے کتابیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے نبی پر بھیجی وہ ساری کی ساری جو اس وقت نازل ہوئی برحق تھیں، سچی۔ آج تو ان میں تغیر ہو گیا ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، اور ویسے بھی اگر تغیر اور تبدیلی نہیں بھی ہوتی پھر بھی وہ منسوخ ہیں، ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے وہ منسوخ ہیں، ہمارے لیے قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو مولا کریم عافیت والی زندگی نصیب فرما، سعادت والی زندگی نصیب فرما،
مولا کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ مولا کریم جو بیچارے بے روزگار ہیں رزق حلال برکتوں والا عطا فرما۔ بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما۔ شفا والوں کی صحت والوں کی صحت کی حفاظت فرما۔ مرحومین کی مکمل مغفرت فرما۔ مولا کریم ہماری اس مسجد کو آباد فرما۔ رب کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما۔ ظاہری باطنی اس کی تعمیرات کو مکمل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔